ایک ساتھی نے، بلکہ اس میں کئی ساتھیوں کے سوال جمع ہیں، تعویذ اور موضع، اس میں تھوڑی سی بات کی تھی چند دن پہلے، تو موضوع کے بارے میں کئی ساتھی آ گئے، یہاں تک کہ فون کیے اور انہوں نے لڑائی اس کو ایشو بنا دیا۔ میں نے کہا بھائی دیکھیں، میری رائے میرے اکابر کی رائے ہوتی ہے، اور وہ میرے اکابر کی رائے فقہا کی رائے ہوتی ہے۔ فقہا استنباط کرتے ہیں حدیث سے، ہم دلائل کی بنیاد پر کہتے ہیں یہ جو موضع ہیں نیلون کے، سوتی کپڑے کے یا مارکیٹ میں دستیاب، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، جائز نہیں ہے۔ ہم اپنا اخلاص کے تحت جو ہمیں دلائل ملتے ہیں ہم اس پر وہ کرتے ہیں۔ آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لڑیں تو اس سے لڑیں جہاں زنا ہو رہا ہے، لڑیں تو جہاں چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے ہو رہے ہیں، جہاں قتل ہو رہے ہیں، وہاں لڑیں۔ ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے، آپ اس سے لڑنے کے لیے آگے اس کو فتوے بھیج رہے ہیں، اس پر کو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ تو آج بھی قائم ہوں اپنے کابر کے مسلک پر، اور کل بھی قائم ہوں گا انشاءاللہ۔ اور میرے کابر کا مسلک فقہا کا ہے۔ فقہا کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ان موضوع پر ہاں چمڑے کا موضع کریں، موضع پر کوئی اختلاف نہیں، چمڑے کے موضع پر جائز ہے، لیکن جو شرائط ہیں کپڑے کے موضع کی اگر وہ کرتے ہیں تو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں سارے فقہا کا اتفاق ہے۔ آپ لڑیں، آپ دلائل دیں۔ حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں کوئی شک نہیں، بڑا کام کیا حضرت مودودی رحمۃ اللہ، اور قلمکار تھے پائے کے، اور ادیب تھے اعلیٰ، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں چند ہی ادیبوں میں ان کا نام حضرت مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھی آتا ہے۔ میں بڑا احترام کرتا ہوں، ادب لیتا ہوں، لیکن انہوں نے اگر یہ فتویٰ دیا ہے کہ سوتی کپڑے اور اونی نیلون وغیرہ یہ جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ان کو اس موضوع پر اگر وہ فتویٰ دیا ہے تو غلطی ہو گئی ہے۔ اور بہت سارے اکابر جو جماعت اسلامی کے ہیں ان سے بات ہوئی ہے، وہ ان سے رجوع کر چکے ہیں، حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے، نظریات سے، ان کے مسائل سے، اختلافی مسائل سے رجوع کر چکے ہیں۔ حضرت قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر میرے سامنے انہوں نے فرمایا تھا کہ بہت ساری چیزوں میں غلطی ہو گئی حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو ہم نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی ان موضوع پر مسئلہ کرے گا تو وضو جائز نہیں ہوگا، وضو نہیں تو نماز نہیں ہے۔ ہم اپنی نماز ضائع نہیں کرنا چاہتے ساتھیوں کہ آپ سمجھتے ہیں جائز ہے تو آپ کرتے رہیں، لڑیں نہیں۔ اور دوسری بات تعویذ کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، ایک ساتھی نے فون کر کے لڑائی کی صورت، تعویذ دینا بھی جائز ہے، تعویذ لینا بھی جائز ہے، اور جو جائز نہیں ہے سعودی عرب میں جس پر سختی کی جاتی ہے وہ ہیں جس میں شرکیہ وہ ہوں، کلمات ہوں، شرکیہ کلمات، ہم بھی قائل ہیں اس کے، ناجائز ہے وہ نہیں لینا چاہیے۔ اور تعویذ پر آمدنی بھی جائز ہے، کوئی اگر پیسے لیتا ہے اس کو وہ نہ بنائے، اس کو رزق کا، معیشت کا ذریعہ نہ بنائے، لیکن اگر کوئی پیسے دیتا ہے بغیر اس کے طلب کے پیسے آتے ہیں تو وہ لینا بھی جائز ہے، تعویذ پر پیسے، تعویذ دینا بھی جائز ہے، لینا بھی جائز ہے، اس پر پیسے اور اس کو استعمال کرنا اپنے اس میں روزمرہ کاموں میں صرف کرنا اس آمدنی کو، وہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ناجائز ہے تو آپ نہ کریں، آپ نہ کریں۔ ہمارے پاس دلائل ہیں، صحابہ کرام سے ثابت ہے تعویذ سے لینا دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم کرنا خود ثابت ہے۔ ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم اس بنیاد پر کہتے ہیں آپ پر دلائل ہوں گے نہ کرنے کے، آپ نہ کریں، لیکن لڑیں نہیں، اس کو ایشو نہ بنائیں۔ اللہ ہمیں امت کو جوڑنے کی فکر، امت کے لیے درد فکر رکھنے والے طبقے کو اللہ صحیح طور پر آگے لائے اور قبولیت عطا فرمائے۔